ٹرمپ اور نیتن یاہو کا غزہ منصوبہ مشرق وسطی میں امن کا آغاز ہے یا نئی جنگوں کی ابتدا؟ کیا حماس، حزب اللہ اور دیگر اسلامی جہادی تنظیموں کو نیست و نابود کرنا ممکن ہے؟ کیا غزہ امریکہ کی نئی ریاست ہوگا؟ کیا غزہ کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل تمام خطہ عرب کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اب تمام مسلم ممالک باری باری ابراہم معاہدے پر دستخط کر کے اپنی ضمیر فروشی کا ثبوت دیں گے؟ کیا 100 سالہ صہیونی ایجنڈا اپنی تکمیل کے قریب آ پہنچا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ اس وقت دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان اور ان کی مملکتیں دراصل اپنے دورے پیری میں مبتلا ہیں اور فاتح اقوام انہیں اپنے پیروں تلے مسلسل روندے چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ تاریخ عالم میں ہوتا آیا ہے اور بابائے تاریخ ابن خلدون نے اسے انسانی نسل کے ترقی و زوال کے بنیادی مراحل میں شمار کیا ہے۔ ناظرین، اس وقت امت مسلمہ مرحوم ہو چکی ہے۔ مغفرت کا سوال تو قیامت کے روز اٹھے گا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کا شیرازہ کچھ اس بری طرح سے بکھر چکا ہے کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں تمام کی تمام مسلمان قیادت کے تاج حکمرانی غیروں کی دین ہیں، اور قیادت اس صورتحال پر نادم و پشیمان دکھائی دینے کے بجائے مسرور و مطمئن دکھائی دیتی ہے۔ اور ابن خلدون نے کسی قوم کے جس دور کو انسانی بڑھاپے سے تعبیر کیا تھا، تو یہ مسلمان قوم کا دور پیری و کمزوری ہے، جس میں ہم ابن خلدون کے فلسفہ تاریخ کو عملی طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ دراصل یہ ایک جعلی فورم ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کے پاس کسی بھی بین الاقوامی ایشو پر لیے گئے فیصلے پر عمل درآمد کو روکے رکھنے کا غیر جمہوری، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حق موجود ہے۔ تو روس کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کرتا آیا ہے اور امریکہ اسرائیل کے خلاف فیصلوں کو ویٹو کرتا آیا ہے۔ اسی طرح بین الاقوامی عدالت برائے انصاف بھی محض ڈرامہ ہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت برائے انصاف نے نیتن یاہو کو اور اس کی کابینہ کے ارکان کو نہتے فلسطینیوں کا قاتل قرار دیا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اپنی قوت کے ذریعے اقوام متحدہ اور عالمی عدالت پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے۔ اور سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت کے وعدوں سے لے کر 1967 کے امن معاہدے اور اوسلو معاہدے سمیت قیام امن کے تمام سابقہ وعدوں کو پس پشت ڈال کر نیا یک طرفہ 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت فلسطین کا معاملہ تو ہوا ختم، رہ گیا صرف غزہ۔ تو یہاں مشترکہ طور پر امریکہ اور اسرائیل حکمران ہوں گے۔ حماس کو تحلیل ہونا ہوگا، غزہ کے رہنے والوں کو اپنی اسلامی شناخت کو مکمل طور پر فراموش کرنا ہوگا۔ برطانیہ اور دیگر یورپی قوتیں بھی غزہ کے کیک سے اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کریں گی۔ عراق پر غیر قانونی حملے کا ذمہ دار اور لاکھوں عراقیوں کے قتل عام کا مجرم سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر غزہ کا وزیر اعظم ہوگا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کو اجازت دے گا کہ وہ حماس سمیت اپنے ہر دشمن کو عرب خطے میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب جہاں جی چاہے، جیسے اور جب چاہے ہدف بنا کر نیست و نابود کر سکے گا۔ یعنی اسرائیل کو دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی حملے کا حق حاصل ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فخریہ طور پر پیش کیے گئے شدید بے انصافی پر مبنی خود ساختہ امن معاہدے کی شرائط سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جلد ہی سعودی عرب سمیت تمام عرب ممالک اور پاکستان سمیت تمام غیر عرب مسلم ممالک بھی نام نہاد ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر لیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی جانی چاہیے کہ ابراہیمی معاہدے کا لکھنے والا جیرڈ کشنر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے۔ کشنر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا سے بیاہا ہوا ہے، اور کشنر ایک اشکنازی یہودی ہے، اور اشکنازی یہودی ہی وہ یہودی ہیں جو صہیونیت یعنی یہودیوں کی جانب سے اٹھائی گئی عالمی سیاسی استبدادی تحریک کے سرخیلو رہنما ہیں۔ در حقیقت صہیونیت کی تحریک کو اٹھائے ہوئے اس وقت یہودیوں کو 100 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ پوری ترتیب کے ساتھ اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب رہے ہیں۔ اب صہیونیوں کے خیال میں حتمی مارکے کا وقت آ چکا ہے، اور ان کے اندازے کے مطابق یہی وہ وقت ہے جب صہیونیت دنیا بھر میں اپنے وجود کو ظاہری طور پر بھی
पूरी शान और शौकत के साथ तस्लीम करवाए, जबकि मुसलमान ममालिक के हुक्मरान इस अमेरिकन इजरायली एजेंडे की प्लेट सजाने वालों में पेश हों। और इस सिलसिले में सबसे पेश सऊदी अरब दिखाई देता है। नाज़रीन, अमेरिका की गज़ा में मौजूदगी का मतलब यही है कि अब उसे कतर, सऊदी अरब वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और किसी भी अमेरिकन रियासत की तरह अमेरिका गज़ा से भी आज़ादाना तौर पर ऑपरेट करने की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अरब बादशाहतों को इसकी क्या फ़िक्र, वो तो महज अपनी बादशाहतों का तसलसल बरकरार रखने में ही दिलचस्पी दिखाते आए हैं। इसके अलावा उनका किसी इशू से कोई लेना देना नहीं है। रहे आमतुल मुस्लिमीन, तो उनके जज्बात व एहसासात को किसी खातिर में ही नहीं लाया जा रहा और ना ही उनकी ख्वाहिशात का कोई एहतराम किया जा रहा है। मुसलमान ममालिक की हुकूमतें अपनी आबादियों के नज़रियात व ख़यालात से मुतसादम फ़ैसले कर रही हैं और यकीनी तौर पर इस सब के नताइज होंगे। नाज़रीन, फिल वक्त हमास ने अमेरिकन इजरायली मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रंप की जानिब से उन्हें ये तजावीज़ अरसाल ही नहीं की गई। दरहकीकत हमास को ही तो सीन से आउट करना इस वक्त इसराइल और अमेरिका का वाहिद मकसद है और इसके बाद तो पूरा अरब खित्ता अमेरिका और इसराइल बआसानी निगल जाएंगे और यही बादशाह जो अपनी बादशाहतों पर नाज़ा हैं, वो दुनिया भर में पनाहें तलाश करते हुए पाए जाएंगे। नाज़रीन, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इसराइल और अमेरिका अपने मनफी हथकंडों के ज़रिए, अपनी साइंसी और जंगी तरक्की के ज़रिए और मुसलमान हुक्मरानों की कमज़ोरियों के ज़रिए अपने शैतानी मकासद में कामयाब हो चुके हैं और इसराइल एक नई आलमी क़ुव्वत के तौर पर वर्ल्ड स्टेज पर बरामद हो चुका है? इस सब के बारे में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अब इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।